دعائے مکارم الاخلاق کا ترجمہ۔ بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں آپ کی دعا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا دے، ہمارے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے اور ہماری نیت کو بہترین نیت اور ہمارے اعمال کو بہترین اعمال تک پہنچا دے۔ خدایا اپنے لطف و کرم سے ہماری نیت کو خالص بنا دے، اپنے کرم سے ہمارے یقین کو مستحکم قرار دے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے بگڑے معاملات کی اصلاح کر دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے ان امور میں کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہے، اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے۔ ہمارے روز و شب کو اس کام کے لیے خالی کر دے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں غنی بنا دے اور ہمارے رزق میں وسعت دے دے، لیکن ہمیں دوسروں پر نظر کرنے سے نہ آزمانا۔ ہمیں عزت دے دے لیکن غرور میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ ہمیں عبادت میں مصروف کر دے لیکن ہماری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہونے دینا۔ لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھوں پر خیر جاری کر دے لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے برباد نہ ہونے دینا۔ ہمیں بلند ترین اخلاق عطا فرما، ہمیں بلند ترین اخلاق عطا فرما دے لیکن فقر و مباحات سے محفوظ رکھنا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور لوگوں کے نزدیک ہمارے کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک خود ہمارے نزدیک ہمیں پست نہ بنا دینا، اور ظاہری طور پر کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے اندر احساس ذلت نہ پیدا ہو جائے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس صالح ہدایت سے نواز دے جس کے بدل کی خواہش نہ ہو، اور وہ راہ حق بتا دے جس سے انحراف نہ کیا جا سکے، اور وہ نیت صالح عطا فرما دے جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو، اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی تیری راہ میں خرچ ہوتی رہے۔ اس کے بعد اگر اس کے شیطانی چراگاہ بن جانے کا امکان پیدا ہو جائے تو مجھے اس دنیا سے فوراً اٹھا لینا، قبل اس کے کہ تیرے غضب کا رخ میری طرف ہو یا تیرا غضب میرے حق میں مستحکم ہو جائے۔ خدایا میرے اندر کوئی عیبدار خصلت نہ چھوڑ دینا جب تک اس کی اصلاح نہ کر دے، اور کوئی ناقص کرامت نہ چھوڑ دینا جب تک اسے مکمل نہ کر دینا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں محبت اور اہل ستم کے حسد کے مقابلے میں مودت عطا فرما، اور نیک کرداروں کی بدگمانی کے بدلے اعتماد عطا فرما، اور قریب لوگوں کی دشمنی کے بدلے محبت عطا فرما، قرابت داروں کی نافرمانی کے کو حسن سلوک سے بدل دے، اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں تبدیل کر دے، خوشامدیوں کی محبت کو سچی محبت میں تبدیل کر دے، اور ساتھیوں کے اہانت آمیز برتاؤ کو بہترین معاشرت میں بدل دے، اور ظالمین کے خوف کی تلخی کے بدلے امن و سکون کی حلاوت عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ظلم کرنے والے کے مقابلے میں قوت، جھگڑا کرنے والے کے مقابلے میں زبان گویا، دشمن کے مقابلے میں کامیابی، مکاری کرنے والوں کے مقابلے میں حسن تدبیر،
دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت، بدگوئی کرنے والوں کے مقابلے میں جھٹلانے کی قوت، دھمکانے والوں کے مقابلے میں سلامتی، ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق، راستہ دکھانے والوں کے اتباع کی صلاحیت عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں قریب کرنے والوں سے نصیحت کا معاملہ کروں، ترک تعلقات کرنے والوں کے ساتھ نیکی کروں، محروم کرنے والوں کو عطا کروں، قطع تعلق کرنے والوں کا بدلہ تعلقات سے دوں، اور غیبت کرنے والوں کا جواب بہترین ذکر خیر سے دوں، نیکیوں کا شکریہ ادا کروں اور برائیوں سے چشم پوشی کروں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما، متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما، تاکہ میں عدل کو منتشر کروں، غصے کو ضبط کروں، آتش جنگ کو بجھا دوں، اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں، آپس کے اختلافات کی اصلاح کروں، نیکیوں کو عام کروں، برائیوں کی پردہ پوشی کروں، مزاج کو نرم رکھوں، کاندھوں کو جھکائے ہوئے رکھوں، سیرت کو بہترین رکھوں، انداز سلوک کو پرسکون رکھوں، اخلاق کو پاکیزہ رکھوں، فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں، فضل و کرم کو اختیار کروں، لوگوں کی سرزنش نہ کروں، غیر مستحق پر بھی احسان کروں، حرف حق کہوں چاہے کسی قدر مشکل کیوں نہ ہو، اور شر کو زیادہ سمجھوں چاہے کسی قدر قلیل کیوں نہ ہو، وہ قول میں ہو یا عمل میں ہو، اور ان تمام صفات کو اطاعت کے دوام، جماعت کے التزام، اہل بدعت کے ترک تعلقات اور انوکھی آرا کے اختیار کرنے والوں سے کنارہ کشی کے ذریعے مکمل بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے وسیع ترین رزق کو میرے بڑھاپے میں عطا فرما، اور قوی ترین قوت کو عاجزی کے دور میں مرحمت فرما، مجھے عبادت کی کسل مندی میں مبتلا نہ کرنا اور اپنے راہ حق سے اندھا نہ بننے دینا، اور اپنی محبت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے دینا، جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں، اور جو تجھ سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں۔ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں، مسکینی میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، اور مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ مجبوری میں تیرے غیر سے مدد مانگنے لگوں، اور فقیری میں غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر خضوع کا اظہار کروں، اور خوف میں تیرے غیر سے فریاد نہ کرنے پاؤں کہ اس طرح تیری بارگاہ میں محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق ہو جاؤں۔ اے بہترین رحم کرنے والے، خدایا شیطان میرے دل میں جو آرزوئیں، خیالات اور حسد پیدا کرتا ہے، اسے اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت کی فکر، اپنے دشمن کے مقابلے میں تدبیر کرنے سے تبدیل کر دے، اور وہ جو میری زبان پر کلمہ فحش، بدگوئی، سب و شتم، جھوٹی گواہی، مومن غائب کی غیبت، مومن حاضر کے لیے گالیاں وغیرہ جاری کرنا چاہتا ہے، اس کے بدلے اپنی حمد و ثنا اور اپنی عمیق ترین ستائش، اپنی تمجید
اور بزرگی کے بیان کا تسلسل، اپنی نعمت کا شکر، اپنے احسان کا اعتراف اور اپنی نعمتوں کے شمار کو قرار دے دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے، جبکہ تو مجھ سے دفاع کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں جبکہ تو میرا ہاتھ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں گمراہ نہ ہونے پاؤں کہ تو میری ہدایت کر سکتا ہے، اور محتاج نہ ہونے پاؤں کہ تو وسعت عطا کر سکتا ہے، اور میں سرکشی اختیار نہ کرنے پاؤں کہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات ہے۔ خدایا میں تیری مغفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے تیری معافی کا ارادہ کر لیا ہے، اور تیرے درگزر کا مشتاق ہوں، اور تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں جو سامان مغفرت بن سکے، اور نہ میرے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جو معافی کا حقدار بن سکے، اور جب میں خود اپنے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں تو اب تیرے فضل و کرم کے علاوہ باقی ہی کیا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اے پروردگار، اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر فضل و کرم فرما۔ میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا بنا دے، اور مجھے تقوی کا الہام عطا فرما، اور پاکیزہ ترین راہ عمل کی ہدایت فرما، اور اس کام میں لگا دے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ خدایا مجھے بہترین راستے پر لگا دے، اور میری حیات و موت کو اپنے قانون پر قرار دے دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اخراجات میں میانہ روی عطا فرما۔ میرا شمار اہل ہدایت میں ہو، اور میں نیکی کے رہنماؤں میں شمار کیا جاؤں، اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور مجھے معاد کی کامیابی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے سلامتی عطا فرما۔ خدایا میرے نفس میں اپنے لیے ایک حصہ مخصوص کر دے جو اسے عذاب سے نجات دلا سکے، اور ایک حصہ چھوڑ دے جو اس کی اصلاح کر سکے، اس لیے کہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو میرا نفس ہلاک ہو جائے گا۔ خدایا تو رنج و غم میں میرا سہارا ہے، اور ہر طرف سے محرومی کی صورت میں میری امیدگاہ ہے، اور میں ہر ہجوم غم میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں، اور تیرے پاس ہر ضائع ہونے والے کی تلافی ہے، اور ہر فاسد کی اصلاح کا سامان موجود ہے، اور تو ہر ناپسندیدہ شے کو بدل سکتا ہے۔ لہٰذا مجھ پر یہ احسان فرما کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت دے دے، اور طلب سے پہلے عطا فرما دے، گمراہی سے پہلے ہدایت دے دے، اور مجھے لوگوں کی سخت سست باتوں سے محفوظ فرما، اور روز قیامت امن و امان عطا فرما، اور مجھے بہترین ہدایت سے نواز دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھ سے اپنے لطف و کرم کی بنا پر ہر بلا کو دفع کر دے، اور مجھے اپنی نعمت کی غذا عنایت فرما، اپنے کرم سے میرے حال کی اصلاح فرما، اور اپنی مہربانی سے میرے مرض کا مداوع کر دے، اور مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، اور مجھے اپنی رضا کی چادر اڑھا دے۔ جب مسائل مشتبہ ہو جائیں تو مجھے بہترین امر کی ہدایت فرما، اور جب اعمال ایک جیسے دکھائی دیں تو مجھے پاکیزہ ترین عمل کی رہنمائی فرما۔ مذاہب کے تصاد میں مجھے پسندیدہ ترین مذہب کا پتہ بتا دے۔
خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا دے اور مجھ پر بہترین سرپرستی کا نشان لگا دے۔ مجھے سچی ہدایت عطا فرما اور وسعت رزق سے میرا امتحان نہ لینا۔ مجھے بہترین آسودگی عنایت فرما اور میری زندگی کو صرف زحمت و محنت نہ بننے دینا، اور میری دعا کو میری طرف واپس نہ کر دینا کہ میں نہ تیری کوئی ضد قرار دیتا ہوں اور نہ تیرے کسی مثل کو آواز دیتا ہوں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اسراف سے روک دے، میرے رزق کو تلف ہو جانے سے بچا لے اور میری املاک میں برکت کے ذریعے اضافہ فرما، اور مجھے اس ہدایت کے راستے پر لگا دے کہ میں اس میں سے کار خیر میں خرچ کروں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے کرب معیشت کی زحمت سے بچا لے اور رزق بے حساب عنایت فرما کہ میں طلب معاش میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھے کسب معاش کی زحمتوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ خدایا میں جس چیز کا طلبگار ہوں اسے اپنی قدرت سے فراہم کر دے، اور جس چیز سے خوفزدہ ہوں اسے اپنی عزت کے طفیل پناہ دے دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا میں جس چیز کا طلبگار ہوں اسے اپنی قدرت سے فراہم کر دے، اور جس چیز سے خوفزدہ ہوں اس سے اپنی عزت کے طفیل پناہ دے دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے، اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر گرا نہ دینا کہ تیرے طلبگاروں سے رزق طلب کرنے لگوں اور تیری بدترین مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں، اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کرنے لگوں اور جو نہ دے اس کی مذمت میں لگ جاؤں، جبکہ تو تنہا ہر عطا کا مالک ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے عبادت میں صحت، زہد میں وسعت، منزل عمل میں علم اور مشتبہ امور میں احتیاط کی صلاحیت عطا فرما۔ خدایا میری زندگی کا خاتمہ تیری معافی پر ہو اور تیری رحمت کی امید میں میری ہر آرزو پوری ہو جائے۔ میرے لیے اپنی منزل رضا تک پہنچنے کے تمام راستے ہموار کر دے اور میرے اعمال کو تمام حالات میں بہترین بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اوقات غفلت میں اپنی یاد کے لیے بیدار کر دے اور ایام مہلت میں اپنی اطاعت کی راہ پر لگا دے۔ مجھے اپنی محبت کے راستے پر چلا دے اور اس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام خیر کو مکمل بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، وہ بہترین رحمت جو تو نے ان سے پہلے کسی بھی بندے پر نازل کی ہو یا ان کے بعد کسی پر بھی نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکیاں عطا فرما اور اپنی رحمت کے طفیل آتش جہنم سے محفوظ بنا دے۔